الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما خلقنا اور ہم نے نہیں پیدا کیا السماء آسمان کو والارض اور زمین کو وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے باطلا بیکار ذالک یہ ظن گمان ہے الذین کفروا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا فویل للذین پس بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا من النار آگ کی صورت میں کیا نجعل ہم کر دیں گے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے کل مفسدین ان لوگوں کی طرح جو فساد کرنے والے ہیں فی الارض زمین میں یا نجعل ہم کر دیں گے المتقین متقی لوگوں کو کل فجار بدکاروں کی طرح۔ پہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے سیدنا داود علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ مقرر کرنے اور انہیں حق و انصاف کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کہ اللہ کی راہ سے بھٹکنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ قیامت کے دن کو بھول چکے ہیں اور اللہ کی راہ چھوڑ کر وہ خواہش پرست بن چکے ہیں۔ اب ان آیات میں ضمناً قیامت کو بھول جانے والوں کے لیے وعید اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ہم نے ان کو بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ یہ زمین، یہ آسمان اور اس کے درمیان میں ہر چیز انسان کے لیے ہم نے بنائی ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، بارش ہو، ہوا ہو، زمین سے اگنے والی، پیدا ہونے والی ہر چیز انسان کی ضروریات کے لیے ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی بیان فرمائی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ تو گویا انسان مخدوم کائنات ہے، اور خود انسان کو اللہ رب العالمین نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنے منعم اور محسن کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اس لیے زمین اور آسمان کا پیدا کرنا بے مقصد نہیں، اور جس کی خدمت گزاری میں یہ کارخانہ قدرت موجود ہے، تو اس کے لیے بھی یہ اکرام بے معنی نہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کرے، اس کی رضا جوئی کی فکر کرے۔ باطل حق کے مقابلے میں ہے، یہاں پر جو باطلاً کا لفظ آیا نا، یہ حق کے مقابلے میں۔ باطل کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز میں کوئی پائیداری نہ ہو، اور عموماً باطل ہمیشہ سے اس عمل کو کہتے ہیں جس کے عامل کی مذمت کی جائے، اور جس فعل کے فاعل کی تعریف ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حق۔ شریعت کی اصطلاح میں جو عمل کتاب و سنت کے موافق ہو وہ حق ہے، اور جو کتاب و سنت کے منافی ہو وہ باطل ہے اور گمراہی ہے۔ تو یہاں پر باطل سے مراد بیکار، کھیل، تماشا مراد ہے، اور سورہ دخان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح کی بات بیان فرمائی ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ ما خلقناہما الا بالحق،
ہم نے ان دونوں کو حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے جو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو کوئی بھی سمجھدار معمولی چیز بھی بے مقصد بنانا پسند نہیں کرتا، جائے کہ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کو، ان کے درمیان میں یہ جو بے حد و حساب مخلوق ہے، صرف اللہ رب العالمین نے کھیل تماشے کے لیے بنا دی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سی آیات میں اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کر دیا ہے، تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں، اور کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو مخلوق پیدا کی ہے اس کی 4 حیثیتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی مخلوق پیدا کی ہے اس کی 4 حیثیتیں ہو سکتی ہے، یا تو اس کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یا پھر نقصان پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یا پھر وہ نہ نفع پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، یا پھر نہ ہی نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ 4 صورتیں بن سکتی ہے۔ جو دوسری صورت ہے کہ نقصان پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو پیدا کیا ہو، یہ اللہ رب العالمین کے شایان شان نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات رحیم ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کریم ہے۔ اور جو تیسری اور چوتھی صورت ہے کہ نہ نقصان پہنچانے کے لیے، یا نہ ہی نفع پہنچانے کے لیے، نہ ہی نفع پہنچا رہی ہے نہ ہی نقصان پہنچانے کے لیے، یہ جو تیسری اور چوتھی صورت ہے یہ بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ یہ کیفیت تو اس وقت ہوگی جب مخلوق نہیں تھی، جب مخلوق اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی تو اس کے پیدا کرنے کا نہ ہی نفع پہنچانا مقصود ہو نہ ہی نقصان ہو، تو یہ کیا کہلائے گا؟ ایک عبث، بیکار، فضول کام کہلائے گا، اور اللہ رب العالمین کوئی عبث کام نہیں کرتا۔ تو اس لیے پہلی صورت ہی رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اب پھر یہاں پر ایک سوال یہ ہے، یہ نفع کہاں پہنچے گا، دنیا میں یا آخرت میں؟ دنیا میں تو نفع کم ہے، جبکہ اس میں نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور کم تر نفع کے لیے زیادہ نقصان اٹھانا عقل اور حکمت کے منافی ہے۔ اس لیے کامل نفع پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا اہتمام کیا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے نعمتیں دائمی رکھیں اور بے حد و حساب رکھی، تو اسی لیے قیامت کا قائم ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن کافر وہ دائمی نفع کے بجائے دنیاوی نفع پر ہی قناعت کر لیتا ہے۔ اب جب اس نے دنیاوی نفع پر قناعت کر لیا تو جو آخرت کا دائمی نفع ہے اس سے وہ محروم کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر، اور اسی طرح جو پچھلی آیات تھیں اس میں داؤد علیہ السلام کو ہمیشہ حق اور انصاف پر قائم رہنے کی اللہ رب العالمین نے کیا کی؟ تاکید۔ اور ان کا تقاضا کیا تھا؟ حق داروں کو ان کا حق ملے اور مجرموں کو ان کے جرم کی سزا ملے۔ تو جس مالک نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے، کیا وہی یہ فیصلہ کائنات کے بسنے والے لوگوں کے بارے میں نہیں کرے گا کہ اچھے برے، فرمان بردار، نافرمان کو ایک ہی پلڑے میں رکھ دے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بدکار نافرمانوں کو اللہ رب العالمین سزا دیں گے، اور جو نیکوکار ہیں ان کو اللہ رب العالمین اپنے انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزاء اور عذاب نہیں ہے۔ یہاں پر اس کے عمل کا نتیجہ اور بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے بدلے کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا ہے۔ مالک یوم الدین، یہ الفاظ بھی اسی چیز کو واضح کرتے ہیں، جہاں ہر ایک کو اس کا کامل بدلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، آج کے دن الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم، کوئی ظلم نہیں ہوگا،
کسی قسم کا کوئی ظلم زیادتی نہیں آج کسی کے اوپر نہیں کیا جائے گا۔ وما ربک بظلام للعبید۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر دعوت فکر دی ہے کہ لوگوں کو کہ دیکھو وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں موجود ہیں ہم نے ان کو بیکار نہیں پیدا کیا، اس کے بنانے کا مقصد ہے۔ اور جب اہل ایمان وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بے ساختہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ رب ہمارے تو نے اس کو بیکار فضول نہیں بنایا، بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ سبحانک، تو اس عیب سے بالکل پاک ہے کہ بیکار فضول چیزیں بنا دے۔ فقنا عذاب النار، اب یہ مقصد ہے کہ اب دنیا میں اللہ تو نے ہمیں بھیج دیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، تو اب آخرت کے اندر تیری سزا بھی ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے اے اللہ ہمیں بچا کے رکھ۔ تو یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا نہیں، عیش و عشرت نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، آخرت میں اپنی کامیابی کو مد نظر رکھنا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جنت کے حصول کے لیے محنت کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی رضا خوشنودی حاصل کرنے والے اعمال کرنے ہیں، رب کی ناراضگی والے، غضب والے، اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق بننے والے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اب یہ جو سوچ ہے کہ یہ دنیا بیکار ہے، فضول ہے، بے مقصد اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کر دیا، ویسے ہی یہ کائنات جو ہے ایام کی گردش سے وجود میں آ گئی ہے، ایسے ہی موت آ جانی ہے، پھر ختم ہو جائیں گے، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اللہ فرماتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ مسلمانوں کا گمان نہیں ہو سکتا، یہ گمان کافروں کا ہے۔ کون سے کافر؟ جو توحید کے منکر ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں، جو اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت کے منکر ہیں۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ان لوگوں کا ہے جو کافر ہیں، یعنی یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کافر کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہماری دنیا کی زندگی کے سوا کوئی اور زندگی ہے ہی نہیں، ہم یہیں پر جیتے ہیں، یہیں پر مر جائیں گے، اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی بھی ہلاک نہیں کرتا۔ یعنی وہ اللہ رب العالمین کو موت کا مالک نہیں سمجھتے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ٹھیک ہے؟ موت اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مارتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کیا کہا تھا؟ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت۔ اس نے موت اور زندگی کا مقصد کیا سمجھا تھا کہ جی جو ظالم ہے اس کو موت کا حکم میں سنا چکا ہوں، لیکن اس کو معاف کر دوں، چھوڑ دوں، تو یہ میں نے زندگی دے دی، اور جس کے اوپر ابھی جرم ثابت نہیں ہوا اس کو میں سزا دے دوں، تو یہ میں نے اس کی زندگی کو چھین لیا۔ حالانکہ یہ موت اور حیات نہیں ہے، یہ اختیار رب العالمین کے پاس ہے، لیکن پھر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو یہ دلیل پیش کرتا ہے، تو اب بتا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ تو یہ کافر لوگ آخرت کے منکر ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، اور یہ مضمون آپ نے قرآن مجید کی کئی آیات کے اندر پڑھا، اللہ رب العالمین نے کھول کر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا، بعث بعد الموت کے مسئلے کو، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ فویل للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا فویل لہم کہ ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فویل للذین کفروا یہ لفظ کیوں کہا؟ تاکہ یہاں پر اللہ رب العالمین واضح کر دے کہ یہ جو بڑی ہلاکت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا کفر ہے، ان لوگوں کا کفر ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے کہ ویل کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ویل کس کو کہتے ہیں؟ یہ وعید شدید، وعید
شدید اور حسرت کا کلمہ ہے، یعنی کسی کو شدید قسم کی آپ نے دھمکانا ہو یا حسرت، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حقارت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے تحقیر کے لیے وہ ہے ویس سین کے ساتھ، اور ترحم کے لیے ویح ہا کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے۔ ویل کیا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ویل وادن فی جہنم، کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، یہوی فیہ الکافر 40 خریفا قبل ان یبلغ قعرہ، کہ جس کی تہ تک پہنچنے کے لیے کافر کو 40 سال لگیں گے۔ 40 سال وہ اوپر سے پھینکا گیا اور اس کے پہنچنے میں، تہ میں پہنچنے میں 40 سال لگیں گے۔ یہ ویل ہے، یہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ اور امام راغب رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ویل کے وضعی معنی نہیں، بلکہ مراد کیا ہے؟ جن لوگوں کے لیے قرآن مجید میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، کہ اس میں ضرور وہ داخل ہوں گے۔ اور یہ کفار کے اس باطل عقیدے کا انجام ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ رب العالمین نے کائنات اور کائنات کے اندر موجود چیزیں یہ اس فضول میں، بیکار میں ہی اللہ رب العالمین نے بیان کر دی۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اسی بحث کا تتمہ کرتے ہوئے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اگر قیامت اور جزا سزا کا کوئی مسئلہ نہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صالحین اور مفسدین برابر ہیں، اور حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہے یہاں پر بل کے معنی میں ہے، اور کے بعد حمزہ مخفی استفہام کے لیے ہے، یعنی بل انجعل، بلکہ کیا ہم ایمانداروں کو مفسدین کی طرح کر دیں گے؟ کہاں ایمان والے، عمل صالح کرنے والے، اور کہاں ایک وہ فسادی جس کی نہ فکر صحیح نہ عمل، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مفسدین کو الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے مقابلے میں لے کر آئے، کیونکہ یہاں پر کون مراد ہے مفسدین سے؟ اس کی ایک تفصیل ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہاں پر مراد کفار ہیں، کیونکہ ہر کافر کیا ہے؟ فسادی ہے، اور وہ الذین آمنو کے مقابلے میں ہے۔ اور اسی طرح ہر نافرمان بھی فسادی ہے، کیونکہ وہ وعمل الصالحات کے مقابلے میں ہے۔ یعنی جو دعوی ایمان کے باوجود شر اور فساد کی راہ اختیار کرتا ہے وہ گمراہ ہے، یا پھر مفسدین کے ہاتھوں میں وہ کھلونا بنا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ فساد کا لفظ کئی جگہ پر استعمال کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کے اندر بات سمجھاتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ تو یہاں فساد کی ممانعت سے مراد کیا ہے؟ نافرمانی۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں سے جب کہا گیا کہ تم چور ہو، تو انہوں نے کیا کہا؟ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، کہ تم جان چکے ہو کہ ہم اس لیے آپ کی زمین میں نہیں آئے تھے کہ یہاں پر آ کر ہم چوری کریں، ہم تو گندم لینے آئے تھے۔ تو یہاں چوری کو فساد فی الارض کہا گیا ہے۔ اسی طرح ہر گناہ وہ فساد فی الارض ہے، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اسی طرح جو منافقین کردار ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اخلاص کے بجائے انہوں نے دو رخی اختیار کی ہوئی ہے، تو ان کی اس روش کو بھی اللہ رب العالمین نے فساد سے تعبیر کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو یعنی دین اسلام ہی ایک واحد ایسا ذریعہ ہے اصلاح کا، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے فساد فی الارض ہیں۔ زمین میں اصلاح اور فلاح ایمان کے ساتھ آئے گی، عمل صالح کے ساتھ آئے گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ تو اس لیے اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ دین اسلام کی پابندی کریں۔ تو ام نجعل المتقین کالفجار،
پہلے اللہ نے کیا کہا؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین، پھر آگے فرمایا ام نجعل المتقین کالفجار، کہ ہم متقین کو، پرہیزگار لوگوں کو جو اللہ کی اوامر اور نواہی کی پابندی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں فجار جو بدکار ہیں، اطاعت کے بجائے نافرمانی کرتے ہیں، معصیت کی راہ اختیار کرتے ہیں، کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فرمایا ہرگز نہیں، بے شک نافرمان لوگوں کا نامہ اعمال دائمی سخت قید کے دفتر میں ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فجار نافرمان بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہیں۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں اہل ایمان، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز ایسا نہیں، بے شک نیک لوگوں کے جو اعمال نامہ ہے وہ بہت ہی اونچے لوگوں کے دفتر میں ہے، ٹھیک ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، ابرار وہ کیا ہے؟ نعمتوں کے اندر ہیں۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اللہ رب العالمین نے تقوی، پرہیزگاری، اس کے اندر کیا ہے؟ ایک دوسرے کا تعاون کا حکم دیا۔ تو فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ دونوں گروہوں کی مثال اس اندھے کی طرح ہے، اس بہرے کی طرح ہے، اس دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے؟ یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کر سکتے؟ پھر سورہ فاطر میں آپ پڑھیں گے وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور اگر ان کو برابر مان لیا جائے، اگر ان کو برابر مان لیا جائے، ایمان والوں کو عمل صالح کرنے والوں کو مفسدین فی الارض کی طرح، متقین کو فجار کی طرح، تو پھر اللہ رب العالمین نے قیامت کیوں بنائی؟ پھر قیامت کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین کے عدل اور انصاف پھر کیا کہلائے گا؟ جو یہاں پر جن لوگوں نے محنت کی، کوشش کی، ان کو بھی اللہ رب العالمین اس کوشش کا بدلہ نہ دے، جنہوں نے نافرمانیاں کی، بغاوتیں کی، سرکشی کی، ان کو اللہ رب العالمین سزا نہ دے، دونوں کو اللہ رب العالمین ان کے حالوں پر چھوڑ دے، تو پھر قیامت کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس موت کے بعد کی زندگی، بعث بعد الموت کی زندگی کا پھر کوئی مقصد نہیں رہتا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر حق کے یوم حساب کے حق ہونے کی دو دلیلیں پیش کی۔ ایک دلیل کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بیکار اور فضول نہیں بنایا، اور دوسرا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جزا دینی ہے، بدلہ دینا ہے، ان کو اپنا دیدار کروانا ہے، جنتوں کے اندر داخل کرنا ہے، اور کافروں کو اللہ رب العالمین نے سزا دینی ہے۔ یہ جو قیامت کا دن اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اس کے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ یقین کر لو کہ اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور پھر دنیا میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ہے با اختیار رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بیان کر دی، اور بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ کیا مسلمانوں والا یا کافر والا؟ نتیجے دونوں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیے، دونوں کے نتائج ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ اگر ہم مفسد فی الارض بنیں گے اس وقت بھی کیا ہوگا، اور اگر ہم متقین بن جائیں گے، ایمان لے کر آئیں گے، عمل صالح کریں گے، اس وقت کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سوچ آسمان و زمین کی پیدائش کا، اس دنیا میں آنے کا مقصد، یہ سوچ بھی انسان کو نکھار کر سامنے لاتی ہے کہ یہ سوچ مسلمانوں والی اختیار کرتا ہے، کافروں والی کون سی سوچ اختیار کرتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے ان آیات پر۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔